الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الرب المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بقرب المدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جور عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات مجلسی سارے سلام ہے مجھ سے خواہش کی کہ میں والدین کے مقام اور ان کے حقوق اور حرمت سے متعلق گفتگو کروں آغازی کلام میں بس دو جملے ان شہیدان راہ خدا سے متعلق یعنی جو میں گزشتہ خاک و خون میں گلدان کر دیا گیا وجود مبارک ختمی مطلب فرماتے ہیں کہ فوق کل برن برن ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے لیکن شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں شہادت بلند ترین درجہ ہے ہماری تعلیمات کے مطابق شہید اسم مبارک حق کا مظہر ہے کہ جو باطل کی نابودی کا سبب بنتا ہے جیسے حق سرمدی ہے ابدی ہے لازوال ہے آفاقی ہے ہماگیر ہے یونیورسل ہے اسی طرح سے حق کا مظہر شہید بھی زندہ ہے چاہے کہ اس کی زندگی کا شعور رکھے چاہے کہ اس کی زندگی کا شعور نہ رکھے
شہید سے متعلق خود استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری یہ خوبصورت جملہ کہا کہ شہید کا خون تلوار سے زیادہ طاقتور ہے. شہید کا خون تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے کہ تلوار انسان کے جسم کو کاٹتی ہے اور شہید کا خون تاریخ کے روح کو بدلنے کی صلاحیت خمینی ابو الجگر نے فرمایا کہ شہداء شمع محفل بشریت رسد، اس کائنات کی محفل بشریت کی محفل انسانیت کی شمع کا نام یہ شہداء. شہید کے جس کا خون ایک مردہ سماج کو نئی زندگی دیتا ہے اور اس کی نشو و نمو اور ایک حیات نو کا آغاز ہوتا ہے. شہید جس نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا اور پھر ان شہیدوں کے لہو کے وارث ان کی ذمہ داری کا آغاز ہوتا ہے. یہ شہادت جو ابھی چند دن پہلے اسلام آباد میں یہ واقعہ پیش آیا یہ اتفاقی نہیں. اگر کوئی کہے کہ یہ دفعتاً ارتجالاً اچانک سے پیش آیا، نہ، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ شہادت ایک آگاہانہ شعوری اور انتخابی راستہ ہے. ہم اگر گھر سے جاتے ہیں مجلس عزامی شرکت کے لیے، ہمارے مد نظر بہرحال یہ بات ہوتی ہے ملک کی، پاکستان کی 1947 سے اب تک کی تاریخ، خصوصاً آخری 3 دہائیوں کے بعد جب ہماری مائیں ہمیں نماز کے لیے بھیجتی ہیں، نماز جمعہ کے لیے، ہمارے گھر کی خواتین، گھر کے افراد ہمیں کسی جلوس میں شرکت کے لیے بھیجتے ہیں، مجلس میں شرکت کے لیے بھیجتے ہیں، تو اس بھیجنے کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ شہادت ہو جائے. ایسا نہیں کہ اچانک کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا، نہ ماضی میں بھی ہمارے یہاں مسجدوں میں، بارگاہوں میں دہشت گردی ہوتی رہی. تشیع وہ مظلوم مکتب ہے کہ تشیع جس کا راہبر اور آقا اور مولا امیر المومنین ان کی شہادت بھی خود مسجد میں ہوئی اور حالت سجدہ میں ہوئی ہے. اور مسجد کوفہ سے لے کر ترلائی کلاں کی اس مسجد تک اسی طرح شہادتوں کا یہ سفر ہے، سعادتوں کا یہ سفر ہے، عزتوں کا یہ سفر ہے. وہ سرخروم ہے جو ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے، ان کی شہادت کی بار گراں اب یہ ہمارے کندھوں پر ہے. اس لیے کہ اب قیمتی ترین متاع ہمارے پاس جو ایک سماج اور ایک ملت اور ایک امت میں زندگی کی نئی لہر دوڑا سکتی ہے، روح پھونک سکتی ہے، مبادا ہماری کوتا اندیشی سے کہیں یہ عظیم سرمایہ ضائع نہ ہو جائے. جس طرح سے بات غیر ذمہ دارانہ جملے کہے گئے، زبان سے ادا کیے گئے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے کہ لاشوں پر سیاست نہیں کرتے، ہم لاشوں پر سیاست نہیں کرتے. میں رک کے پوچھتا ہوں، اچھا اگر لاشوں پر سیاست نہیں ہو سکتی ہے تو کیا لاشوں کو حق ہے کہ وہ سیاست کریں؟ وہ شہیدوں کے لاشوں کے درمیان روک کر اس طرح کی غذا، ان باتوں کا تشیع کی روح سے کوئی تعلق نہیں. تشیع مکتب شہادت ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ لاشوں پر سیاست نہیں کی جا سکتی تو نعوذ باللہ خاک بادہ ہم دیکھیں کہ ہماری بات کہاں تک جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ میدان کربلا یہ سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے اور پھر ان شہیدوں کی لاشوں سے متعلق کسی کو کوئی لفظ نہیں کہنا چاہیے، نہ سامنے زہرا کو کچھ کہنا چاہیے، نہ امام سجاد کو. اور حالی کی کربلا سے کوفہ سے شام تک مسلسل انہی شہیدوں کی لاشوں سے متعلق گفتگو کی. یہی حسینیت ہے، یہی زینبیت ہے. اسی کو زینبیت کہا جاتا ہے. مردہ یزید کو مرد آباد کہہ کے گھر چلے جانا یہ زینبیت نہیں ہے. زندہ یزیدوں کا تعاقب کرنا اور ان کے گھر تک پہنچ کر اس کو مرد آباد کہنا، اس سیاست کے یزیدوں کو پہچاننا
اور ان کا اظہار کرنا اور ان کے چہرے سے نقاب کو الٹنا اور دنیا کو دکھانا، یہ زینبیت ہے۔ اور یہ سب کاریں اس طرح سے شہیدوں کا ذکر، شہیدوں کے خون کا تحفظ، شہیدوں کی یاد، اس گران مایا متا کی حفاظت، یہ کار زینبی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ورنہ یہ شہید قیامت کے دن خود ہم سے سوال کریں گے، مبادا خدا نہ کرے کہ ہم اس کا جواب نہ دے پائیں، اور تاریخ کے واقعات میں سے کوئی ادھورا جملہ اٹھا کر ہم اپنی مرضی کی تفسیریں کریں کہ مولا متقیان نے اپنا گھر جلنے دیا لیکن مدینہ کو جلنے سے بچا دیا۔ ایسا نہیں ہے، مولا متقیان کی جاہلانہ بات ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مولا متقیان کا گھر چلا لیکن سیدہ زہرا گھر سے لے کے دربار آج تک مگر طول تاریخ میں، خود پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایک مرتبہ بھی ایسا ہوا کہ کسی شہید کی یاد منانے کے لیے، کسی شہید کا غم منانے کے لیے، کسی شہید کے ذکر پر شہید اعظم حسین بن علی علیہ السلام سے لے کر آج تک مکتب تشیع کے پیروکار میں کسی شہید کا غم منانے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے کبھی ایک پتہ تک نہیں توڑا۔ ایک مہذب قوم ہے، مثقف قوم ہے، باشعور قوم ہے، لیکن یہ کہ ہم خاموش ہو جائے نہ، یہ ناقابل تلافی نقصان ہے۔ یہ شہیدوں کے خون کے ساتھ غداری کی مترادف ہے، یہ خیانت کی مترادف ہے۔ اگر آپ خود سوچیں کہ اگر یہ تمام جنازے ایک ساتھ اکٹھے ادا کیے جاتے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کا اثر کیا ہوتا؟ اور آپ دیکھیں کہ زخمی تڑپ رہے ہیں، کٹے ہوئے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور کسی کو فکر نہیں، کوئی بھی خون کا انتظام کرے، کوئی لاشوں کو اٹھائے، کوئی لاشوں کو عزت و احترام کے ساتھ تابوت میں منتقل کرے، نہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ مناظر دیکھے گئے دیگر ہاسپٹلز میں، ہاسپٹلز میں، یہ منظر دیکھا گیا، کچھ شہیدیں کیونکہ ان کی لاشیں اور جسد بستر پر ہیں، اور بستر ختم ہو گئے تو بینچوں کے اوپر رکھے گئے، اور بہت سارے دسیوں بیسیوں شہید اور سینکڑوں زخمی، اس طرح سے ان کو زمین کے اوپر لٹایا جا رہا تھا۔ لیکن جو بہت خوش آئند بات ہے وہ آپ کے طرز عمل میں واقعاً اس ملک میں اگرچہ کہ بیرونی عناصر، اندرونی عناصر ہمیشہ سے کوشاں ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دی جائے، سنی شیعہ کا مسئلہ اٹھایا جائے، بڑھایا جائے تاکہ وہ اپنے مضمون مقاصد تک پہنچ سکیں۔ لیکن یہ آپ کی بصیرت ہے، یہ آپ کی معرفت ہے، یہ آپ کا شعوری سفر ہے، اور اس ملت کا اجتماعی شعور ہے کہ آپ نے دشمن کی تمام تر سازشوں کو ناکام بنایا اور ثابت کیا کہ وطن عزیز پاکستان میں فرقہ واریت نہیں ہے۔ مٹھی بھر ایسے شدت پسند عناصر ہیں، ورنہ مسلمانوں کی اکثریت اہل تسنن، اہل تشیع، وہ بہت خوبصورت منظر، ایک طرف یہ تلخ حقائق ہیں، لیکن دوسری جانب مختلف اسپتالوں میں، خودبینس میں، جہاں اہل تشیع بزرگ، بچے، بوڑھے، جوان چوک در چوک پہنچ رہے تھے ہزاروں کی تعداد میں، وہاں اہل تسنن چوک در چوک پہنچ رہے تھے، عوام جا رہے تھے، حتی اہل تسنن کے علماء جا رہے تھے، خود اہل سنت جوان خون کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ اس کا مطلب کہ آپ کے حسن بصیرت نے ایک دشمن کی اس چال کو شکست دی اور دہشت گردی کو دفن کیا، یعنی فرقہ واریت کو دفن کیا، اور بہت سارے پہلو۔ لیکن دوسری جانب جو تلخ پہلو ہے، ایک جانب تو واقعاً خود جو خوبصورتی انسان دیکھتا ہے کہ جب کسی کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، ہر ایک نفس نفسی میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن ہم نے کربلا سے سیکھا ہے واقعاً جس طرح وہ ماضی میں اعتراض حسن نے شجاعت کا کارنامہ دکھایا، اس دور میں سیرت ابوالفضل عباس پر چلتے ہوئے وفا کی داستان رکھ کے خود کی جان کا نذرانہ پیش کر کے کتنوں کو بچایا۔ آج بھی شہید قوم نے اسی تاریخ کو دہرایا ہے۔ جیسی گولی کی آواز بلند ہوئی، نماز توڑ کے اب واجب تھا کہ باقی نمازوں کی جان بچائی جائے، اور دوڑتے ہوئے اس جس شخص نے اپنے ساتھ بم باندھا ہوا تھا جا کے اس کے ساتھ لپٹ کر دروازے کے پاس ہی اس کی ہلاکت ہوتی ہے، اس نے فرد کی دہشت گرد کا۔ آپ دیکھیے کہ اگر وہ آگے آ جاتا تو نقصان کئی گنا زیادہ ہو جاتا۔ یہ جمالیات ہیں، یہ حسن جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری قوم مسلسل کربلا سے سیکھ رہی ہے، یہ شعوری سفر طے ہو ہے، ہم ہر اس مایوس نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ہمیں مزید کوشش کرنی چاہیے۔
اس لیے کربلا نے ہمیں یہ پیغام دیا، کربلا نے ہمیں یہ سکھایا۔ میں جب کربلا کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں، روز عاشور اور اس کے بعد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، 19 دن کا تاریخ بشر کا مشکل ترین سفر کہ انسان سوچ نہیں سکتا، یہ پیچیدہ ترین سفر، لیکن کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، روز عاشور، اس کے بعد کے مراحل میں ایک مرحلے پر بھی نہ آقا سید الشہداء نے اپنے کسی سپاہی سے کہا کہ یوں کرنا، ایسے نہ کرنا، اس سے میرے مقصد کو نقصان پہنچے گا، ایسا کرنے سے میرے ہدف کو نقصان پہنچے گا۔ پھر کربلا سے لاکھ کروڑ گنا زیادہ مشکل مرحلہ اسیروں کا یہ سفر تھا، کوفہ، کوفہ سے شام تک 19 دنوں میں ایک ایک لمحہ قیامت کا لمحہ تھا، لیکن عجیب ہے جب میں خود کربلا کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ سارے سفر میں کسی چھوٹے بچے کو یا کسی چھوٹی بچی کو بھی یہ نہیں کہنا پڑا کہ ایسا نہ کیجیے گا مبادہ ہمارے شہیدوں کے خون کا نقصان ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں کربلا سے سیکھنا ہے کہ میدان میں اترنے کے بعد تیاری نہیں کی جاتی، تیاری کرنے کے بعد میدان میں اترا جاتا ہے۔ حادثہ نہیں، جیسا میں نے عرض کیا، یہ آگاہانہ انتخابی شعوری سفر تھا جو ان شہیدوں نے طے کیا۔ حادثہ وہ میں بس اتنا جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ہم اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکیں کہ شہداء کی لاشیں ایک ساتھ اس تقریب کے ساتھ 100 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں ہمارے درمیان، اس برابر اب بھی کتنے ایسے زخمی ہیں جن کی حالت نازک ہے، تو اگر وہ اجتماعی سطح پر پورے پاکستان سے مومن جمع ہو کر اس شایان شان طریقے سے، تو پھر وہ تشیع کی جو وحدت کا اثر تھا اور اس میں جو نتیجہ ظاہر ہوتا ہم تصور نہیں کر سکتے اس کامیابی کو، لیکن کم سے کم اگرچہ اب جو ہوا سو ہوا، لیکن ہماری ذمہ داری یہ بچے جوان سوشل میڈیا پر جو اپنی آواز پہنچا سکتے، ایک تحریک چلائیں، ایک پیغام پہنچائیں کہ کم سے کم اگر ایک شہداء کی نماز جنازہ اجتماعی طور پر نہیں ہوئی، جو اکٹھے شہید ہوئے ان کو ہم نے الگ الگ کر کے اس طرح سے دوسرے آبائی علاقوں میں جو بھیجنے کی کوشش کی ہے، تو کم سے کم ان شہیدوں کا چہروں میں اکٹھے کیا جائے۔ تمام شہیدوں کے ورثاء، تمام شہیدوں کے ورثاء اپنے خیموں سے، اپنے گھروں سے نکل کر ایک دن معین کیا جائے اور ملکی سطح پر اسلام آباد میں شایان شان طریقے سے پوری قوم یکجا ہو کر، اکٹھے ہو کر شہیدوں کا جنم منائے، تاکہ ان کے خون کے اثر کو اس طرح سے وہ ابدی حیثیت اختیار کر سکے۔ خدا سبحان ہم سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، ہر تعالیٰ ہم شہیدوں کے درجات بلند ہیں، مزید بلند فرمائے۔ واقعاً وہ عجیب ہی تھا، میں جب شہیدوں کی تصویریں دیکھ رہا تھا ان میں سے اکثریت جوانوں کی تھی، جوان چونکہ اطراف میں جو یونیورسٹیاں تھیں وہ انہیں میں متعدد طالب علم جو پڑھ رہے تھے، وہ ڈاکٹر بن چکے تھے، وہ ڈاکٹر بن رہے تھے، مزید شعبہ حیات کے افراد، تو اگرچہ کہ وہ ڈگریاں لینے کے لیے آئے اپنے شہروں سے، مختلف دیہاتوں سے، اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں، وہ بظاہر جو ڈگریاں لینے کے لیے آئے تھے وہ نہ لے سکے، لیکن اس سے بڑی ڈگری لے کر چلے گئے، وہ شہادت کی سند لے کے چلے گئے۔ ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے ورثاء کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اب ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے کندھوں پر ان شہیدوں کے مقدس لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس ترحیم ہے، مرحومہ کی سارے ثواب کی مجلس ہے، تو مجھے جو خواہش کی میں چند جملے، اگر جب وقت کم بچا تو میں مختصر ترین گفتگو، چند جملے تبرکاً تیمناً، صرف والدین، ان کا مقام، ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کی حقوق، ان کا شرف، بہت اختصار کے ساتھ اپنی اسی گفتگو کے اندر اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ جن مرحومہ کی سارے ثواب کے لیے، اور برادر عباس کے جو مرحومین اور آپ کے جو مرحومین ہیں، اور ہم سب، ہم میں سے ہر فرد کا یہ مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہم میں سے جن کے والدین موجود ہیں اور جن کے والدین جا چکے ہیں، یہ اجتماعی مسئلہ ہے، ہر فرد کا مسئلہ ہے۔ ان کی خواہش کی طرح میں بس چند جملے تبرکاً والدین سے متعلق
قرآن مجید بہت زیادہ کوئی ضخیم کتاب نہیں، ایک مختصر کتاب ہے، 6236 آیتوں پر مشتمل، اور یہ قرآن مجید کا مزاج ہے کہ قرآن نے بہت زیادہ جزیات کو بیان نہیں کیا، واقعات کو بیان نہیں کیا، اصول بیان کیے، قوانین بیان کیے، ضابطے بیان کیے۔ اس سے بالاتر قرآن مجید نے جوامع الکلم کو بیان کیا کہ جن سے پھر لاتعداد قوانین استنباط ہوتے ہیں، استخراج ہوتے ہیں۔ عام ترین موضوعات کو اللہ نے قرآن کی ایک آیت میں یا آیت کے ایک ٹکڑے میں ذکر کیا، پھر پلٹ کر دوبارہ ذکر نہیں فرمایا۔ یہ قرآن کا مزاج ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ اس کے باوجود چند ایک موضوعات ایسے ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں بار بار بیان کیا، تکرار سے بیان کیا۔ ایک چند ایک شمردہ موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع والدین کا مقام، ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کے حقوق، ان کا شرف۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں جو والدین سے متعلق ہیں، ان کو الگ کر دیجیے۔ اس سے ہٹ کر 14 مقامات پر اللہ نے والدین سے متعلق گفتگو فرمائی۔ 14 میں سے 4 مقام وہ ہیں جہاں اللہ نے اپنی توحید کے فوراً بعد بلا فاصلہ والدین کا ذکر کیا۔ ان میں سے ایک مقام سورہ واقعہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24، صاحبان بصیرت، یہ گلدستہ جو کبوٹا میں دور و نزدیک سے مختلف خطوں سے اکٹھے ہو کر یہ مومنین کے واقعہ آقا میں شروع دیر سے ہم نے تو یہی آغاز میں جب میں آنا شروع کیا توفیق حاصل تب سے لے کے اب تک جو امتیاز ہے اس مقام کا، جو سماعت ہے، جو معیار سماعت ہے، صاحبان بصیرت اب ان 2 آیتوں کا لب و لہجہ دیکھیں، لفظوں کا انتخاب دیکھیں، آواز و انجام دیکھیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو إِلَّا إِيَّاهُ، سوائے اس کے۔ اور فرمایا کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ احسان اردو زبان والا احسان نہیں، اردو میں احسان کا مطلب الگ ہے، عربی میں احسان کا مطلب الگ ہے۔ اور امام صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں، اور جار اللہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں، جناب آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں، آیت اللہ جوادی عامری نے تسنیم میں، آیت اللہ طباطبائی میں، المیزان میں، باقی مفسرین نے بیان کیا۔ ہر نیکی کو احسان نہیں کہا جاتا ہے، خاص نیکی کو احسان کہا جاتا ہے جس میں کم سے کم 4 رکن پائے جائیں، ورنہ 8 تک ارکان ہیں۔ پہلا رکن کہ ایسی نیکی جس کی انجام دہی کے لیے متکلم کو اپنی زبان سے کہنا نہ پڑے۔ مثلا اگر مجھے پیاس لگی ہے اور میں اس بچے سے کہوں کہ جاؤ مجھے پانی لے کے آ جاؤ، کہ بچہ پانی لے کے آ جائے، یہ نیکی حسنہ ہے، احسان نہیں۔ احسان صرف اس نیکی کو کہا جائے گا جسے بے کہے انجام دیا جائے۔ اللہ قرآن میں والدین سے متعلق احسان کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ساری زندگی کبھی والدین کو اپنی کسی ضرورت کو زبان پر نہ لانا پڑے، اولاد والدین کے کہے بنا ان کی ضروریات کو پورا کرے، ان کی خوراک کا اہتمام، ان کے کھانے کا اہتمام، ان کی دوا آرام کا اہتمام کرے، بے کہے انجام دے۔ دوسرا احسان کا رکن کہ اسے مباشرتاً انجام دیا جائے، یعنی بغیر واسطے اور بغیر وسیلے کے انجام دیا جائے۔ مثلا اگر یہ بچہ خود محسوس کرے کہ مجھے پیاس لگی ہے اور مجھے پانی چاہیے، میرے لبوں کی خشکی کو دیکھ کر لہجے کی دھڑکن کو محسوس کر کے خود جانے کی بجائے اس دوسرے نوجوان سے کہ جاؤ آپ پانی کے لے کے آ جاؤ، تو یہ حسنہ ہے، ایک ہی ہے، احسان نہیں۔ احسان صرف اس نیکی کو کہا جائے گا جو اپنے ہاتھ سے انجام دی جائے۔ اگر باپ تھکا ہے اور بیٹا پاؤں دبانے کے بجائے نوکر سے ملازم سے کہ آپ میرے باپ کے پاؤں دباؤ، تو یہ نیکی ہے، احسان نہیں۔ احسان وہ نیکی جسے اپنے ہاتھ سے انجام دیا جائے، اس کی انجام دہی میں جلدی دکھائی جائے، اسے کم سمجھا جائے، خفیف سمجھا جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، احدہما دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، خبردار زندگی میں کبھی انہیں اف نہ کہنا، ولا تنہرہما کبھی انہیں نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے دونوں شانے، اپنے دونوں کندھے انتہائی ادب کے ساتھ غلاموں کی طرح ان کے سامنے جھکا کر رکھنا۔
اور جب جب ان کے چہروں پر نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگنا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے اپنی رحمت نازل فرما جس طرح ان دونوں نے بچپنے میں میری تربیت کی، پرورش کی، مجھے پالا، پروان چڑھایا۔ پہلا سوال جو باشعور ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ والدین کی اطاعت کو خدا نے کیوں واجب قرار دیا؟ امام چہاروں سے جب سوال پوچھا گیا، فرمایا جن دو وجوہات کی بنا پر خود اللہ کی اطاعت اور بندگی واجب ہے، انہی دو وجوہات کی بنا پر والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری واجب ہے۔ اللہ کی بندگی کیوں واجب ہے؟ پہلی وجہ اللہ ہمارا خالق ہے، دوسری وجہ اللہ ہمارا رب ہے۔ امام چہاروں فرماتے ہیں کہ اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور ہمارا رب کوئی اور ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی، اور اگر ہمارا خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی خدا کی بندگی اور اطاعت واجب نہیں تھی۔ کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے۔ پہلے اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، خلقت وجود سے آراستہ کیا، اور خلقت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، ہماری ربوبیت فرمائی۔ اس لیے خدا کی عبادت اور بندگی واجب ہے۔ تو والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ معصوم فرماتے ہیں انہی دو وجوہات کی بنا پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہیں۔ صفت خالقیت پروردگار کو ظہور ملا اس کائنات میں والدین کے ذریعے سے، صفت ربوبیت پروردگار کو تجلی ہوئی اس کائنات میں والدین کے ذریعے سے۔ اگر والدین کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا، نہ ہم دنیا میں آتے، نہ ہماری تربیت و پرورش ہو سکتی۔ دوسرا سوال کہ اللہ جب والدین کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، ساتھ میں اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، تو ٹکراؤ کی صورت میں کس کی اطاعت کو مقدم رکھا جائے؟ اس لیے کہ کہیں پر بھی اللہ کی اطاعت والدین کی اطاعت آپس میں ٹکرا سکتی ہے۔ صرف اللہ کی اور محمد و آل محمد کی اطاعت میں وحدت پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو خدا چاہتا ہے وہ یہ 14 چاہتے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ 14 وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور خدا وہی چاہتا ہے جو یہ 14 چاہتے ہیں۔ جو ان 14 کی مشیت ہے وہ خدا کی مشیت ہے۔ مرحوم اقبال نے یہ شعر کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، وہ کون سے بندے وہ بارز ترین مصباح، عطا ترین مصباح محمد و آل محمد۔ ایک خدا پہلے پوچھتے کہ آپ کی رضا کیا ہے، جو آپ کی رضا ہے وہی میری رضا ہے۔ کسی انسان کی اطاعت خدا کی اطاعت سے ٹکرا سکتی ہے، خدا کچھ اور کہیں، والدین کچھ اور کہیں، تو ٹکراؤ کی صورت میں کس کی بات کو مقدم رکھا جائے؟ تو یہاں قاعدہ کلیہ اصول قانون ضابطہ حاصل کروں آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ کہ ہمارا کوئی بھی کام 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے، یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے، جائز ہے یا مستحب۔ واجب جسے کرنا ہے چھوڑا تو سزا ملے گی، حرام جسے بچنا ہے ارتکاب کیا تو سزا ملے گی، مستحب ایسا کام جس کے انجام دینے میں ثواب ہے، چھوڑے تو گناہ نہیں ہے، جس طرح سے نوافل ہے، جیسے عمرہ ادا کرنا ہے، جس طرح سے اور بہت سارے مستحبات جو آپ انجام دیتے ہیں۔ مکروہ ایسا کام جس کے ترک میں ثواب ہے، جس کے چھوڑنے میں ثواب ہے، جیسے قبروں کے قطرے پڑھنا مکروہ ہے، اگر کوئی یہ کام نہیں کرے گا خدا اسے ثواب دے گا۔ جس طرح سے رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے، اگر کوئی رات کو بیٹھ کے پانی پیے گا یہ ثواب ہوگا۔ جس طرح سے بازار میں 2 خواتین کے درمیان میں سے کسی مرد کا گزرنا مکروہ ہے، اگر کوئی ایسا کام نہیں کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ اس طرح سے گرم کھانا کھانا یہ مکروہ ہے، غروب کے وقت نکاح کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح سے وضو کا پانی آب سے کپڑے سے خشک کرنا یہ مکروہ ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئے جائیں ہاتھوں کا خشک کرنا یہ مکروہ ہے۔ چراغ کو پھونکوں سے بجھانا یہ مکروہ ہے۔ 2000 مکروہات ہیں جن میں شریعت نے بیان کیا۔ تو مکروہ ایسا کام جس کو چھوڑنے میں خدا نے ثواب رکھا ہے لیکن انجام میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جائز مباح وہ کام جس میں اللہ نے بشر کو اختیار دیا، کرو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی۔ ان 5 میں خدا کی اطاعت کہاں ہے اور والدین کی اطاعت کہاں ہے؟ تو ان 5 میں صرف 2 میں اللہ نے اپنی اطاعت کو مقدم رکھا، والدین کی اطاعت کو بعد میں رکھا۔ باقی 3 میں خدا نے اپنی اطاعت کو مقدم رکھا، باقی 3 میں اللہ نے والدین کی اطاعت کو مقدم رکھا، اپنی اطاعت کو بعد میں رکھا۔ صرف واجب اور حرام میں خدا کی اطاعت پہلے ہے، باقی جتنے مستحبات ہیں، جتنے مکروہات ہیں، جتنے جائز اور مباح کام ہیں، اس میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا۔ نماز
نماز پڑھنا واجب ہے. اگر باپ یا ماں نماز سے اٹھ کے تو ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا. شراب پینا حرام ہے, اگر وہ کہیں کہ پی لو تو ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا. کیوں؟ یہاں پر اللہ نے اپنی اطاعت کو مقدم رکھا. لیکن مسجد میں جا کے نماز پڑھنا واجب ہے. بہت اجر ہے, بہت ثواب ہے, لیکن واجب نہیں ہے. نماز پڑھنا واجب ہے. اول وقت میں نماز پڑھنا واجب, مستحب ہے, واجب نہیں, بہت تاکید ہے. اب اگر بیٹا اس نے وضو کیا ہے, چاہے نماز پر کھڑا ہوا تاکہ اول وقت میں نماز ادا کرے, اور باپ نے آواز دی کہ نہیں نماز بعد میں پڑھنا, پہلے میرے پاؤں دبو, جب جا کے بازار سے میری دوا لے کے فلاں کام کرو, یا میرے پاس بیٹھو باتیں کرو, بغیر کام کے بٹھا دے. اب اگر وہ کہیں نہیں پہلے نماز پڑھ, کہیں اول وقت گزر نہ جائے, اور زیادہ ثواب کے لالچ میں اگر وہ نماز پڑھے گا, اس کی نماز اس کی منہ پہ مار دی جائے گی. اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. تمام مستحبات میں, تمام مکروہات میں, تمام مباح کاموں میں نماز تہجد کے لیے کھڑا ہوا ہے, اور ماں نے روک دیا کہ نہیں سو جو, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم اس طرح سے نیند خراب کرو اور تہجد پڑھو. ماں باپ کی اجازت کے بغیر تہجد پڑھنا جائز نہیں ہے. گنہگار ہو جائے گا. عمرہ ادا کرنا چاہتا ہے, سب کچھ ہے نا. تمام مستحبات میں, تمام مکروہات میں, تمام جائز کاموں میں والدین پہلے, خدا بعد میں. صرف واجب اور حرام میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے. واجبات میں صرف واجب عینی, واجبات کفائیہ میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا, خود کو بعد میں رکھا. جیسے نماز جنازہ, اس طرح کی دیگر واجبات کفائی, ان میں والدین پہلے اللہ بعد میں. یہ دوسرا سوال. تیسرا سوال یہ کہ اگر خود والدین کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کی صورت میں کس کی مانی جائے, باپ کی یا ماں کی؟ تو یہاں پر اللہ نے 4 حق باپ کو دیے, اس میں ماں شامل نہیں ہے. 1 حق اللہ نے ماں کے لیے بیان کیا, اس میں باپ شامل نہیں. پہلا حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے, باپ کو اپنی اولاد کے شخصی گھر میں داخل ہونے کی اولاد کی اجازت نہیں چاہیے. بے شک اولاد نے اپنے باپ سے گھر بنایا, اس کے باوجود اولاد کی اجازت نہیں چاہیے, لیکن ماں کے لیے اللہ نے دین میں اجازت رکھی. دوسرا فرض, باپ اپنی اولاد کا مال اولاد کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے, چاہے اس کی مقدار زیادہ کیوں نہ. زیادہ سے زیادہ یہ قرض کے زمرے میں جائے گا, چوری کے زمرے میں نہیں جائے گا, لیکن ماں کے لیے حق حاصل نہیں. وقت نہیں کرنا میں اس کی حکمت اور فلسفہ آپ کے سامنے بیان کرنا. تیسرا فرض, باپ کی قضا نمازیں, قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب ہے, لیکن ماں کی قضا نمازیں, قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں. البتہ سید علی خامنہئی کا یہ فتویٰ ہے کہ ماں کی قضا نمازیں, قضا روزے یہ بھی بڑے بیٹے پر واجب ہے, لیکن باپ کی فقہا نے صرف باپ کی قضا نمازوں کو واجب قرار دیا ہے اور روزوں کو واجب قرار دیا. لیکن چوتھا فرق جو حق باپ کے ساتھ خاص ہے, باپ کو اپنی اولاد پر حق ولایت حاصل ہے, ماں کو یہ حق حاصل نہیں ہے. بس اگر آپ فرض کر لیجیے جیسے آج کل عام طور پہ ہو رہا ہے, کالج میں, یونیورسٹی میں لڑکا لڑکی ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں, آفس میں کولیگ ہیں, تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ شادی کر لیں. اب لڑکی خود راضی ہے, اس کی ماں راضی ہے, بہنیں, بھائی, چچا, تایا, خالائیں, ماموں, نانی, نانا سب راضی ہیں. لڑکی خود راضی ہے, اور چیف جسٹس عدالت عظمیٰ میں فیصلہ سنائے اس لڑکی کا نکاح ہونا چاہیے, اس کا قانونی حق ہے, اور چیف منسٹر یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے حکم دے کہ ان بچوں کو, لڑکوں کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے, اور پاکستان کا سب سے بڑا مفتی مولوی اٹھے اس لڑکی لڑکے کا نکاح پڑھا دے جس لڑکی کو باپ کی اجازت حاصل نہیں ہے. اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس نکاح کی شرعی حیثیت یہ ہے, یہ نکاح نامہ اٹھائیں, پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں, اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ حق باپ کے ساتھ خاص ہے. ہم کہہ رہے ہیں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, لیکن نہ, میاں بیوی کی رضایت کافی نہیں ہے, باپ کی رضا کو بھی لازم قرار دیا گیا. یہ 4 حق باپ کے ساتھ خاص ہیں, ان میں ماں شامل نہیں. 1 حق اللہ نے ماں کو دیا, اس میں باپ شامل نہیں ہے. جب امام چہاروں سے پوچھا گیا فرزند حسین بتائیں ایک ہی وقت باپ آواز دے, اسی وقت ماں بولا, کس کی طرف جائے؟ فرمایا ماں کی طرف جائے. پوچھا گیا فرزند حسین کیا وجہ ہے؟ فرمایا ماں نے 9 مہینے تمہارے حامل کی زحمت کو برداشت کیا, ولادت کی سختیوں کو برداشت کیا, 2 سال برابر تمہیں دودھ پلایا, پھر نرم دل اور حساس سے اگر انکار کرو گے اس کے دل کو زیادہ تکلیف پہنچے گی. یہاں پر ماں مقدم ہے. چوتھا سوال, کتنے حقوق ہیں والدین سے متعلق جنہیں قرآن و حدیث نے بیان کیا؟ ان کی تعداد 80 ہے. 40 حقوق کا تعلق والدین کی زندگی سے, 40 حقوق کا تعلق والدین کی دنیا سے چلے جانے کے بعد سے. اولاد کو اجازت نہیں کہ ماں باپ سے آگے چلیں, ایک صورت میں چل سکتے ہیں اگر والدین کی جان کو خطرہ ہو. اولاد کو حق حاصل نہیں ہے, دین نے اجازت نہیں دی کہ اپنی آواز کو والدین کی آواز سے بلند کریں. اولاد کو اجازت نہیں کہ اپنے والدین کے کلام کو قطع کریں. مثلا بیٹا PhD ڈاکٹر ہے, پروفیسر ہے, استاد ہے,
مجتہد ہے، فقیہ ہے، عالم ہے، باپ گواہ ہے، انپڑھ ہے، کسی محفل میں کیا وہی کر رہے فضول بات کر رہے، تب بھی اللہ نے دین میں اولاد کو اجازت نہیں دی کہ اپنے باپ کے کلام کو قطع کرے۔ اولاد اپنے ماں باپ سے کوئی حکمن بھی بات کر سکتے، التماس کر سکتے، مثلا باپ شوگر کا مریض ہے، میٹھا اس کے لیے مضر ہے، اب وہ میٹھا کھانا چاہتا ہے تو بیٹا سختی نہیں کر سکتا ہے، التماس کر سکتا ہے۔ اولاد کو اجازت نہیں کہ اپنے والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کریں، والدین کے کام پر اپنی خوشی کو مقدم کریں۔ اسی طرح سے حقوق ہے، دسترخوان پر اگر والدین بیٹھے سب سے بہترین کھانا کھائے، والدین کی الگ کیا جائے، پھر کھانا شروع کیا جائے۔ اگر صدقے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے کسی اچھے عمل کی تو والدین کے لیے سے صدقہ دینا چاہیے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ کے صدقے کا ثواب 70,000 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے حج کی توفیق ہوئی ہے تو معصومین فرماتے ہیں کہ پہلے والدین، اگر حج واجب ہے تو والدین کی طرف سے تو عمرہ بچا لاؤ یا طواف بچا لاؤ، اور کسی بھی مستحب عمل کی توفیق حاصل ہوئی ہے تو والدین کی، اور کیا فرماتے ہیں کہ اپنے مال سے اپنے والدین کو زینت دو۔ اگر توفیق حاصل ہوئی کہ کوئی مجلس ادا کروا رہے ہیں، مسجد بنوا رہے ہیں، مدرسہ تعمیر کروا رہے ہیں، امام بارگاہ تعمیر کروا رہے ہیں، کوئی کتاب چھپوا رہے ہیں، کسی فقیر کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو وہ مولا فرماتے ہیں کہ والدین کو اپنے مال سے زینت دو۔ اس تختی پر اشتہار پر اپنا نام لکھوانے کے بجائے اپنے والدین کا نام لکھواؤ، اس عمل کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ اسی طرح سے تاکید ہے کہ ہر شب جمعہ یا عصر جمعہ والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جایا جائے۔ اسی طرح سے تاکید ہے کہ والدین کا چہرہ دیکھنا محبت کے ساتھ، اگر کوئی ماں باپ کا چہرہ دیکھے گا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ایک مقبول حج کا ثواب ہوگا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر دن میں 100 مرتبہ وہ اپنے والدین کا چہرہ دیکھے تو کیا 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب ہوگا؟ فرمایا جتنی مرتبہ دیکھے گا اتنی مرتبہ حج مقبول کا ثواب ہوگا۔ یہ 80 حقوق ہیں کہ کبھی میں آپ کو 80 کے 80 حقوق تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، ان کے واجبات جو زندگی میں ادا نہیں کر سکے انہیں ادا کریں، باقی تمام تر حقوق یہ 80 حقوق۔ تو پانچواں سوال، کیا 80 حقوق یہ ان والدین کے لیے جو نیک ہیں، متقی ہیں، زاہد اور پرہیزگار ہیں؟ اگر کسی کا باپ یا ماں کے دونوں گنہگار ہیں، اس سے بڑھ کر فاسق ہیں، اس سے بھی بڑھ کر مشرک اور کافر ہیں، تو کیا کافر والدین کی اطاعت کی واجب ہے؟ تو جب ختمی مرتبہ کسی کے سوال پوچھا گیا یا رسول اللہ بتائیں کیا کافر والدین کی اطاعت کی لازم ہے؟ تو آقا نے جواب دیا، فرمایا 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے۔ پہلی چیز وعدہ، وعدہ مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے، کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے۔ دوسری چیز امانت، امانت مسلمان کو تب بھی اس کی پاسداری لازم ہے، امانت کافر کو تب بھی اس کے لیے لازم ہے۔ تیسری چیز والدین، والدین مسلمان ہو تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے، والدین کافر یا گنہگار ہو تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر گنہگار یا مشرک یا فاسق یا بدکردار باپ اولاد کو نماز شب سے منع کر دے تب بھی اس پر روکنا واجب ہو جائے گا، اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، لیکن اللہ نے اولاد پر والدین کی اطاعت کو لازم قرار دیا۔ چھٹا سوال، کیا کوئی کائنات کا کوئی انسان ایک صلوات بھیجے خاندان فاطمہ؟ ایک گھنٹے سے 18 منٹ باقی ہے، میں جلدی بس خلاصہ کر لیتا ہوں، اسی وقت کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ کیا کائنات، چھٹا سوال، کیا کائنات کا کوئی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنا ہے؟ کسی کو چھوٹ ہے کہ نہیں اس پر اطاعت نہیں ہے؟ کوئی نبی، کوئی وسیع، کوئی امام، کوئی ولی، کوئی صحابی، نہ کوئی مستثنا نہیں، چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو۔ ابن حجر اسقلانی صحیح بخاری کے شارح، انہوں نے بھی اہل تشیع کے یہاں ہمارے محدثین نے یہ واقعہ تحریر کیا کہ ایک صحابی پیغمبر کے پاس گیا، عرض کہ یا رسول اللہ کیا مجھے بتانا پسند فرمائیں گے کہ میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس حال میں ہوگا؟ پیغمبر نے صحابی کے چہرے کی طرف دیکھا، تعجب سے فرمایا کون سی جنت؟ کون سی جنت؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ فرمایا شہید ہے، کہ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ شہید جنت میں جائے گا؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں میں نے ایسے کہا تھا۔ کہا پھر کیوں میرا بھائی جنت میں نہیں ہے؟ فرمایا میرے صحابی اگرچہ تمہارا بھائی شہید تھا لیکن شہید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرمان بردار تھا، اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرمان بردار کے اوپر حرام قرار دیا۔ کوئی نبی مستثنا نہیں ہے،
1,24,000 انبیاء میں سے صرف 25 نبی ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں نام لے کے کیا، لیکن کسی نبی کا ذکر اللہ نے قرآن میں اکٹھے بیان نہیں کیا۔ سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں موسیٰ کریم کا ہے، 100 مسلسل مختلف صورتوں میں، سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ بقرہ ہے، باقی صورتوں میں ایک ساتھ اکٹھے بیان نہیں کیا ٹکڑوں میں، سوائے ایک نبی کی جناب یوسف علیہ وآلہ نبینا علیہ وسلم 111 آیتیں اتاری اور اس داستان کو قرآن کی سب سے بہترین داستان قرار دیا اور یوسف کے کردار کو سراہا۔ کتنے مشکل حالات میں جب زلیخا ساتوں دروازے بند کر چکی تھی، قالت ہی تک مسلسل کہہ کر پڑھ رہی تھی یوسف کی جانب، اور یوسف پکار رہے تھے، قال معاذ اللہ، خدا کی پناہ۔ اس مشکل مرحلے میں جب جناب یوسف نے خود کو زلیخا کے شر سے بچایا تو اللہ نے یوسف کے کردار کو سراہا، پسند کیا اور قرآن میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کردار کو بیان کیا اور جواب کے آئیڈیل قرار دیا کہ یوسف جو اتنی عزت و عظمت کے حامل شخصیت ہے، لیکن جس مرحلے میں چند سالوں کی گزاری کے بعد جناب یوسف اور جناب یعقوب کی ملاقات کا مرحلہ آیا اور جناب یعقوب نے دور سے اپنے بیٹے یوسف کو دیکھ کر سوار سے نیچے اترے اور دوڑنا شروع کیا، اور دوسری طرف جب جناب یوسف جب اپنے والد بزرگوار کو پیدل آتے دیکھا تو سوچا کہ میں کیا کروں، پیدل چلوں یا سوار ہو کے کروں۔ پھر سوچا امائنی میں سلطنت میرے ساتھ ہیں، وزراء میرے ساتھ ہیں، عمراء میرے ساتھ ہیں، مشیر خواص میرے ساتھ ہیں، حکومتی پروٹوکول کا تقاضا ہے، شون ہے مملکت کا، آداب ریاست کا تقاضا ہے کہ مجھے اسی طرح سے سوار ہو کے جانا چاہیے، لیکن چند قدم طے کرنے کے بعد سوچا کہ مناسب نہیں کہ باپ پیدل چلا جا آ رہا ہے، میں سوار ہو کے جا رہا ہوں، تو سواری سے نیچے اتر آئے اور اب چلتے ہوئے اپنے والد بزرگوار کے قریب پہنچے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یوسف اپنے بابا جناب یعقوب سے گلے ملتے، مصافحہ کرتے، معانقہ کرتے، اللہ نے جبرائیل کو اتارا۔ جبرائیل آئے، یوسف کو سلام کیا اور کہا یوسف اپنا دائیں ہاتھ باہر نکالیے، اور جب جناب یوسف نے دائیں ہاتھ باہر نکالا تو ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوا۔ جناب یوسف نے تعجب سے پوچھا اے جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ جواب یہ کہ نور نبوت تھا۔ نور نبوت کا کیا مطلب؟ کہ اللہ نے نور نبوت کو ہمیشہ کے لیے آپ کے سرخ سے واپس دے دیا۔ اب آپ خود تو نبی ہوں گے لیکن آپ کی نسل میں سے کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کہ تم کیا ہوا؟ کہ آپ سے ترک اولاد سرزد ہوا۔ کہ کیسا ترک اولاد؟ کہ آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی اور اللہ کو یہ تاخیر کا بارہ نہیں۔ کوئی نبی مستثنا نہیں ہے، کائنات کا کوئی بھی انسان مستثنا نہیں۔ بس میرے سلسلوں کے بعد ختم ہو رہے ہیں، گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ سینکڑوں احادیث کی اس سے بیان ہوئی ہے، بس میں ان کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کی خدمت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو طول عمر نصیب ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں لذت ہو، خوشی ہو، برکت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اپنی اولاد اس کی ہوتی اور فرما بردار ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں معزز و محترم رہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، وسعت ہو، اگر چاہتے ہیں کہ اسے اچانک حادثاتی موت نہ آئے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس کی سکرات موت کی سختیوں سے بچے، اگر چاہتے ہیں کہ قبر میں منکر و نکیر کے سوالات میں آسانی ہو، اگر چاہتے ہیں کہ جنت میں انبیاء علیہ السلام پہ ہم نشین بنیں، اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن محمد و آل محمد اس کی شفاعت فرمائیں، تو اس کے لیے سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرمانبرداری۔ ورنہ اگر کوئی اپنے والدین کا نافرمانبردار ہے تو امام علی رضی اللہ عنہ سیرت سجاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرمانبردار ہے جاؤ جا کر اسے علی رضی اللہ عنہ کا پیغام پہنچاؤ کہ حسین کا بیٹا علی تم سے کہہ رہا ہے کہ جتنی عبادت کر سکتے ہو کر لو، جتنی دعائیں مانگ سکتے ہو مانگ لو، اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کسی عبادت کو قبول کیا جائے گا نہ کسی دعا کو مستجاب کیا جائے گا، اور ہم ہرگز قیامت کے دن تمہاری شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ یہ بولے متقیان فرماتے ہیں اے ہمارے شیعوں کوشش کرنا قیامت کے دن اتنا عمل لے کر آ جاؤ کہ تم انسانی شکل میں معشور ہو سکو، پھر تمہاری شفاعت جانے اور ہم محمد و آل محمد جانے۔ اور امام سجاد فرماتے ہیں کہ والدین کا نافرمانبردار قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھے گا۔ تو امام بولے متقیان کا فرمانے کی شفاعت کے لیے انسانی شکل میں معشور ہونا یہ بات اہم ہے۔ بس میرے عزیزوں خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں۔ میں نے گفتگو سمیٹ دی کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے ان اللہ یذہب السیئات، اللہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ کوئی حدیث نہیں کہ کہے کہ غیر معتبر ہے، نہ، اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ان اللہ یذہب السیئات، اور صرف گناہوں کو ختم نہیں کرتا ویبدلہم بالحسنات،
انہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو پیغمبر اسلام سے پوچھا بھی کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جو انسان کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے, انہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے؟ تو ختمی مطلب نے فرمایا بر الوالدین, والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک. والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک انسان کے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے. خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں کہ ان کی خدمت اور اطاعت کر کے اپنے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ پیش کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کے والدین یا دو میں سے ایک کا انتقال ہو چکا تو انہیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ بعض افراد والدین کی زندگی میں ان کی اطاعت کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, لیکن ان کی موت کے ساتھ والدین کو بھول جاتے ہیں. ایسے افراد والدین کے نافرمان بردار اور آنکھ لکھے جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو والدین کی زندگی میں ان کی اطاعت کا ادا نہیں کر پاتے, لیکن ان کی موت کے بعد ان کے حقوق کو ایک ایک کر کے ادا کرتے ہیں, تو یہ اللہ کی بارگاہ میں والدین کے فرمانبردار لکھے جاتے ہیں. تو خوش نصیب ہے وہ افراد کہ جو ان کے والدین زندہ ہیں. اگر کسی کے والدین کا انتقال ہوا تب بھی وہ اپنے والدین کے حقوق کو ادا کر کے, ان کے مافات کا جبران کر کے, ان کے خیر کے سلسلوں کو آگے بڑھا کر جاری رکھ کر وہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں, اپنی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ کر سکتے ہیں. والدین مجرے فیض ہیں, واسطہ فیض ہیں, وسیلہ فیض ہیں. یہاں تک کہ آپ جس طرح سے دیکھتے ہیں بس اوقات لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں, نجومیوں کے پاس جاتے ہیں, مولویوں کے پاس جاتے ہیں, ہماری دعا کر دو, ہماری یہ تعویذ دے دو, ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں, ہماری یہ پریشانی ہے. میں حیران ہوتا ہوں جب میں اس موضوع پر تحقیق کر رہا تھا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ جلد کس انسان کی دعا دوسرے انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے. اگرچہ میں دیکھتا ہوں بس اوقات مسلسل ہم لوگ اس سفر میں رہتے ہیں, گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا, لیکن جو میں نے احادیث میں پڑھا ہے کہ سب سے زیادہ جلد جس انسان کی دعا دوسرے انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے وہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں. اور زندگی میں دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک صحابی پیغمبر اکرام کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کیا یا رسول اللہ میرے حالات مالی حالات آسودہ نہیں ہیں, مقروض ہوں, فقر و افلاس کا شکار ہوں, آپ دعا کریں کہ اللہ میری پریشانی کو دور فرمائے. حضرت نے فرمایا میرے پاس کیوں ہے؟ عرض کیا کس کے پاس جاؤں؟ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کے پاس جاؤں. پیغمبر نے فرمایا والدین کے پاس جاؤ. صحابی نے عرض کیا والدین کا انتقال ہو چکا ہے. فرمایا تو کیا ہوا؟ والدین کی قبر پر جاؤ اور والدین کی قبر کو وسیلہ بنا کر خدا سے مانگو, اللہ تمہاری والدین کی قبر کے وسیلے سے تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا. والدین ہماری مجرے فیض ہیں, واسطہ فیض ہیں, وسیلہ فیض ہیں. زندگی میں بھی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی بس وجہ سے گفتگو کو سمیٹ لو اور چند لوگ جیسے کہ ماں سے متعلق عرض کر دو کیونکہ مرحومہ کی سارے ثواب کی وجہ سے اسی نسبت سے, اور یہ جملہ شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا اور یہ بہت اہم جملہ ہے. جوان اسے لوہے دل پر نقش کریں, اسے لکھ کر گھروں کے اندر تحریر کر کے لگائیں, اسے پڑھیں, زندگی کا منشور بنا دیجیے. یہ جملہ روح ہے قرآن میں, قرآن مجید کی 1400 سالوں میں لکھی جانے والی تفاسیر میں سب سے بہترین تفسیر المیزان علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے اپنی تفسیر میں اس جملے کو کئی مرتبہ بیان کیا, کئی مرتبہ تکرار کیا اس جملے کا سینکڑوں قرآنی آیات سے مستفاد, اور وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. ہم میں محمد و آل محمد میں یہی فرق ہے, اللہ نے ہمیں انسان بننے کے لیے پیدا کیا, محمد و آل محمد کو ہمیں انسان بنانے کے لیے پیدا کیا. انسان سانسی کی جو عوامل بیان کی علماء اخلاق میں چھ فیکٹرز ہیں, 3 ہڈن فیکٹرز ہیں, 3 اوپن فیکٹرز ہیں, 3 عوامل خفی, 3 عوامل جلی. عوامل خفی توفیق, دعا, تبارک سے صفات, 3 عوامل جلی والدین, استاد, معاشرہ. ان 6 عوامل ہیں جو ہمیں حقیقی معنی میں انسان بناتے ہیں. ان 6 میں سے مؤثر ترین عامل والدین, اور والدین میں سے مؤثر ترین عامل ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے. اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, لیکن جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے, ورنہ بہت ساری مائیں اپنی اولاد کو جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہیں. جنت صرف ایسی ماں کے قدموں کے نیچے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں, ورنہ کیا حدیث ایسی ضرور ہے, لیکن وقت نہیں بچا, وہ کچھ وسیلہ بھی مناسب نہیں, مجھے نہیں معلوم کہ آواز ٹھیک سے آپ تک پہنچتی. بس میرے عزیزوں نے ساری گفتگو چھوڑ دی اور آخری 2 جملے عرض کر رہا ہوں. تاریخ انسانی میں کتنی بڑی بڑی شخصیات آپ دیکھیں, ازل سے لے کے اب تک آج کے دن تک کتنی نامور شخصیات ہیں تاریخ انسانی میں. اگر آپ اپنی کمال کا راز دریافت کرنا چاہیں, ان کے اوج عروج, معراج, رفت اور بلندی کا سبب دریافت کرنا چاہیں,
سب سے بڑا فیکٹر ایک ماں کا کردار ہے، ماں کا وجود ہے. یہ ماں انسان تراشتی ہے. اور میں بس ایسی شخصیت کا ذکر کروں اس کی مجلس ختم کر دوں، وہ شخصیت کے طول تاریخ میں جس کا کوئی ہم پلہ نہ ہو سکا، اور جہاں معصومین کے بعد کائنات کا کوئی بھی دوسرا انسان جس ہستی کا درد سہیم اور شریک اور عدیل اور بدیل اور نظیر نہیں ہے. وجود مبارک حضرت ابو الفضل عباس. آپ سے متعلق ایک جناب علامہ تقی جعفری نے اپنی معروف کتاب حسین میری شہید فرہنگی پیشوا بشریت میں گفتگو کرتے ہوئے ایک عیسائی خاتون کی تحریر ذکر کی. ایک عیسائی خاتون نے جملہ لکھا، کہا کہ وجود مبارک ابو الفضل عباس کسی فرقے کی میراث نہیں، کسی گروہ کی میراث نہیں، کسی خاص مسلک کی میراث نہیں ہے. وہ بڑی خوبصورت گفتگو کی اس عیسائی خاتون نے. کہا کہ 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں اب تک یہ انسان 21 تمدن گزار چکا ہے، 21 تہذیبیں، 21 کلچر، 21 ثقافتیں. ہر انسانی تہذیب میں الگ قدریں، ویلیوز ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اگر ایک انسانی تہذیب اور تمدن میں ایک قدر کو اہمیت دی، دوسری تہذیب بھی اسے وہی قدر اہمیت دے. لیکن ان تمام اقدار میں سے ایک قدر، ایک ویلیو وہ ہے جس سے 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں ہر انسانی تہذیب نے سب سے زیادہ پسند کیا، اور اس قدر اور اس ویلیو کا نام ہے وفا، اور اس کائنات میں وفا کی معراج کا نام ہے ابو الفضل عباس. تب کہا کہ وجود مبارک ابو الفضل عباس کسی فرقے کی میراث نہیں ہے، کسی گروہ کی میراث نہیں ہے. ابو الفضل عباس سرمایہ بشریت ہے، سرمایہ بشریت. قیامت تک آنے والا انسان فخر کر سکتا ہے کہ میں اس زمین پر چل رہا ہوں، اس زمین پر زندگی گزار رہا ہوں جس زمین پر کبھی ابو الفضل عباس جیسی باوفا ہستی کے قدم پڑ چکے ہیں. یہ ابو الفضل عباس صرف ساقی آب نہیں ہے، ساقی علم ہے، ساقی ادب ہے، ساقی معرفت ہے، ساقی وفا ہے. حضرت ابو الفضل عباس یہاں تک کہ ایک ہندو شاعر نے، میں پاکستان کے مختلف شہروں میں دیہاتوں میں مجلس میں جاتا ہوں، بہت سارے اہل تصنف کو جاتا ہوں، سنی ہے، لیکن ان کے گھر کی گھروں کی چھتوں کے اوپر حضرت ابو الفضل عباس کا علم لہرا ہے. یہاں تک ایک ہندو شاعر نے یہ شعر کہا ہے، جہاں میں اس قدر مخبور غم عباس کا اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا، اور بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا. بشریت کو نام سے وجود مبارک ابو الفضل عباس پر، لیکن سوال ہے کہ عباس کیسے عباس بنے؟ اس لیے عباس بنے کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، علی کے 18 بیٹے ہیں، امام حسن، امام حسین، جناب عباس کے علاوہ باقی 15 فرزندان میں سے شاید بہت ساروں کے نام بھی ہمیں جاننا ہو، لیکن کون ہے جو عباس کو نہیں جانتا؟ تو عباس بننے کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے، ام البنین جیسی ماں بھی ہونی چاہیے. یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے مولا تقیہ نے اپنے بڑے بھائی جناب عقیل کو بلا کے فرمایا، عقیل اب ماہر علم انصاف عرب انجین ڈھونڈے تلاش کریں، ایسے خاندان کو ذوالشجاعت میں، عفت میں، پاکدامنی میں اپنی مثال آپ ہو کہ جہاں سے ایسی خاتون میسر آئے کہ جو کربلا میں مجھے میرے بیٹے حسین کی فوج کا لمبردار دے سکے. اور جناب عقیل تدبر تفوس کرتے ہوئے، چھان پھٹک کرتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے پہنچے قبیلہ بنی کلاب کے سردار جناب حزام کے پاس. گفتگو شروع کی اور جیسے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو جناب حزام اٹھ کر کھڑے ہو گئے. میں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ میرا داماد بن سکے، مجھے قبول ہے. تو جناب عقیل نے کہا کہ میرے بھائی علی کی طرف سے یہ شرط ہے کہ باپ کے علاوہ خود بیٹی سے بھی پوچھا جائے، اگر بیٹی کی مرضی شامل ہو تب اب کیا جائے گا. جناب حزام نے اپنی زوجہ کو بیٹی کے پاس بھیجا. ان کا نام بھی فاطمہ تھا، لقب ام البنین تھا. اور جب بھیجا کہ امیر المومنین کی طرف سے خاصگاہی کا پیغام ہے، آپ کا کیا جواب ہے؟ تو جناب ام البنین نے جو جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے اس موقع پہ کیا کہنا چاہیے، کیا جواب دینا چاہیے. میں صرف یہ جانتی ہوں کہ رات جب میں سو رہی تھی تو میرے خواب میں ایک انتہائی نورانی چہرے والی بیوی آئی اور میری پیشانی چوم کر مجھ سے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں. ام البنین تمہیں مبارک ہو کہ قریب تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی ہو. یہ سمجھنا ہے ماں کا کردار کیا ہے. جناب ام البنین آپ دعا وہ دن کی جب وجود مبارک ابو الفضل عباس اس دنیا میں آئے
مولے متقیہ نے ہاتھوں پہ اٹھایا، کان میں آزان کی، دوسرے کان میں اقامت کری. ثانی زہرا آگے بڑھی، کہا بابا کچھ لمحوں کے لیے بھیا عباس میرے ہاتھوں پہ رکھے. جناب عباس کو اٹھایا، ثانی زہرا نے بلند کیا اور پیشانی پر بوسہ لینے کے بعد کان میں ایک جملہ تھا، دوبارہ سے اپنے بابا کی گود میں رکھا. علی پوچھنے بیٹی زینب آپ نے اپنے بھائی عباس کی کان میں کیا کہا؟ تو جواب کیا بابا ماں فاطمہ زہرا کی وصیت پر عمل کر رہی تھی. میری ماں فاطمہ زہرا نے بستر شہادت پر مجھے یہ وصیت کی تھی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، اے میری بیٹی زینب جب تمہارا بھائی عباس دنیا میں آ جائے تو اسے گود میں اٹھا کر اس کے کان میں میرا سلام کہنا. عباس ماں فاطمہ زہرا تمہیں بہت یاد کرتی تھی، وقت ہو رہا ہے، بس ایک جملہ مصیبت کا تھا کہ مجلس مکمل ہو جائے. عجیب تعلق ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جناب عباس کے ساتھ. میں نے روایتوں میں پڑھا ایک دن جناب ام البنین اپنے گھر میں پریشانی کے عالم میں چل رہی تھی. ایسے میں مولے متقیہ داخل ہوئے، سلام کیا، پوچھا ام البنین کیوں مضطرب ہے، بے چین ہے، کیا ہوا؟ کہا آقا بہت وقت گزر گیا، عباس گھر سے باہر ہے، ابھی تک واپس نہیں ہے، اور میں آ جائیں گے، عباس چھوٹے نہیں ہیں. آج کیا آقا میں حاصلین مدینہ سے ڈرتی ہوں، مبادہ کوئی میرے بیٹے عباس کو نقصان نہ پہنچا دے، اگر آپ کی باعث سے زحمت نہ ہو تو عباس کو تلاش کر کے لے آئیے. ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی چلے، کہاں پہنچے؟ جنت البقیع میں. کیا دیکھا؟ ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر عباس گریہ کر رہے ہیں. علی قریب پہنچے کہ سنیں عباس کیا بات کر رہے ہیں. جب قریب پہنچے تو سنا عباس کہہ رہے تھے، اے بی بی میں نے سنا ہے کچھ لوگوں نے آپ کے گھر پر حملہ کیا تھا. اے بی بی میں نے سنا ہے کچھ لوگوں نے آپ کے دروازے کو آگ لگائی تھی. اے بی بی میں نے سنا ایک ظالم نے جلتا ہوا دروازہ آپ کے اوپر گرایا تھا. اے بی بی میں نے سنا کسی شخص نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے تھے. اے بی بی میں نے سنا ایک ظالم نے آپ کے رخسار اطہر پر تماچا مارا تھا. اے بی بی کاش میں ہوتا تو دشمن سے پوچھتا کہ تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیجعلہ الذین ظلموا منقلبین ینقلبون. پروردگار ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار جن مرحومین کی سارے ثواب کے اس مجلس میں منعقد کیا گیا اس مجلس کا ثواب ان کی ارواح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما. آقا امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام شہداء ترلائی کلام تمام مرحومین اپنے مرحومین اور جن مرحومین کی سارے ثواب کے لیے اس مجلس کو منعقد کیے گئے سب کی سارے ثواب درجات کی بلندی کی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی